تقریباً 150 اسٹیمپ بائی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں آج یہیں مدنی مذاکرے سے ہی سفر کریں گے. ہاتھوں ہاتھ ان کے سفر کی ترکیب ہے. اسلامی بہنوں کے تعلق سے ہمارا ایک سوال ہے. ماشاءاللہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح ہر دنوں میں اسلامی بہنیں اپنا کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، تو کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے کہ جمعرات والے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے. جو فوت شدگان ہیں ان کو ان کپڑوں کی جو میل ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے. تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. کیا یہ قرآن و حدیث سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں یا لوگوں کی افواہ ہے؟ میں نے تو پہلی بار سنا یہ ہر برادری میں ہر قوم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو یہ بھی ظاہر ایسی ہی بات ہے کہ مطلب اس میں کیا مردوں کو تکلیف اور مردوں کا کیا قصور. جو مردہ تکلیف میں تو وہی تکلیف میں عذاب میں ہے. تو اور جو مطلب جس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اس کو آپ کے کپڑوں کا پانی اور اس کا میل کیوں پہنچے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے ایک سوال تھا کہ اسلامی بہنیں نماز پڑھنے وقت کتنا پردہ رکھیں؟ تو منہ کی ٹکلی کھلی رکھی جاتی ہے اور اس میں اسلامی بہنوں کی نماز میں یہ سب لکھا ہوا ہے. ہم ایک اور سوال چلا رہے ہیں. سردار آباد کے سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں عورت کا تو نکاح پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ نے نہ دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے، ایک جگہ پر ہی بیٹھنا ہے جب تک آپ کے شوہر کی اجازت نہ ہو. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بیٹھنا اور سانس لینے کی اجازت لینی پڑے گی کہ نہیں شوہر سے؟ کہ سانس میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہل جل تو ہوگی. کھجانے میں اجازت لینی ہوگی یا نہیں؟ سائل نے یہ تفصیلات بتائی نہیں. ہاں یہ طرح طرح کے یار حساب کتاب یہ لوگ کر لیتے ہیں. تو بیچاری وہ تو آزمائش میں آ جاتی ہوگی دلہن. تو یہ اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہلے گی جلے گی نہیں کیا. اب خدا نہ خواستہ کوئی سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی دوڑی تو کیا کرے گی؟ اپنے کو پیش کر دے گی بھلے بلی کاٹ کھائے. میرے سننے سے گزارش ہے کہ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ یہ نصیحت ہو کہ اب شوہر کی جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، مگر وہ تو ہلنا جلنا اس نے سرات کی ہے، دائیں بائیں بارہ لے کے کوئی ہلنے جلنے میں حرج نہیں ہے. پیشاب لگے گا تو کیا کرے گی؟ کپڑے خراب کرے گی کیا؟ ہلے گی جلے گی نہیں بلکہ اٹھے گی بھی، واش روم کی جائے گی بھی. نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہلے جلے بغیر نماز کیسے پڑھے گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ حاملہ عورت پر سورج گرہن اور چاند گرہن کا کوئی اثر پڑتا ہے اس پر یا اس کی ہونے والی اولاد پر؟ رہنمائی فرما دیں. وہ پہلے کا سوال باقی تھا. اسلامی بہن نماز میں پردے میں کیا کیا مطلب مستثنیات ہیں، کیا کیا چیزیں جن کا پردہ نہیں ہوگا. تو اسلامی بہنوں کی نماز حنفی پیج نمبر 14 یعنی 14. اسلامی بہن کے لیے ان 5 اعضاء یعنی جسم کے ان 5 حصوں، منہ کی ٹکلی، اس کو منہ کی ٹکلی بولتے ہیں، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک
पांव टखनों तक मुकम्मल जाहिर हों तो एक मुफ्ताबेही कौल पर नमाज दुरुस्त है। यानी दोनों हाथ ये घिट्टों तक ये खुले हैं और दोनों पांव टखनों तक, यानी पांव का पंजा जो है ना, इसके जब ये ऊपर की तरफ आएंगे ना तो पांव का पंजा जहाँ खत्म होगा तो वहां एक हड्डी होती है, उसको टखना बोलते हैं, जोड़ पर। तो ये यहां तक भी अगर खुला है नमाज में तो नमाज हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि